السلام علیکم سب کو، ویلکم ٹو دا مسنگ ڈاٹس۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسے شخص کی زندگی کا سفر شروع کر رہے ہیں جو اسلامی تاریخ کی سب سے دلچسپ اور اکثر غلط سمجھی جانے والی شخصیت میں سے ایک ہیں، امام حسن ابن علی العسکری۔ وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جہاں سیاسی تناؤ، علم و فکر کی روشنی اور عباسید حکومت کی سخت نگہداشتی اپنی انتہا پر تھی۔ صرف 28 سال کی زندگی کے باوجود ان کا اثر آج تک مسلکی بحثوں، روحانی روایات اور تاریخی روایات کو گہری طور پر متاثر کرتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ امام العسکری کون تھے، بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ ان کی زندگی کیوں مسلم امہ میں اختیار، پہچان اور امامت کے مسائل کا مرکز بن گئی۔ ان کی پرورش عباسی دربار کے سائے میں، ان کی تعلیم، ان کے اصحاب، ان کے مکتوبات اور ان کی وفات کے گرد پیدا ہونے والی بحثوں کو ہم ایک واضح، تحقیقی اور معتدل انداز میں ایکسپلور کریں گے تاکہ شخصیت کے پیچھے چھپا ہوا انسان، تاریخ کے پیچھے چھپا ہوا واقعہ اور روایات کے پیچھے چھپا ہوا تناظر سمجھ آ سکے۔ وعلیکم السلام اور بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ سفر آسان نہیں ہوگا کیونکہ آج ہمیں ان تاریخی حقائق پر بات کرنی ہے جو واقعی صدیوں سے بحث کا مرکز رہے ہیں۔ تو چلیے بالکل شروع سے اس کہانی کے دھاگے کھولتے ہیں۔ اصل میں امام حسن العسکری کا جو تاریخی پس منظر ہے نا، وہ بڑا ہی عجیب اور کشمکش سے بھرا ہوا ہے۔ جی ہاں، کافی پیچیدہ ہے۔ یعنی ان کی پیدائش تقریباً 232 ہجری میں مدینہ میں ہوئی، لیکن جب وہ بہت چھوٹے تھے انہیں ان کے والد امام علی الہادی کے ساتھ عباسید خلافت کے نئے مرکز سمارا لایا گیا۔ سمارا، بالکل۔ اب سمارا اس وقت کی کوئی عام آبادی یا شہر نہیں تھا، ہے نا؟ یہ عباسید حکمرانوں کا بنایا ہوا ایک نیا دارالحکومت تھا جہاں انہوں نے اپنی ترک فوج کو ٹھہرایا تھا۔ اصل میں وہ ایک فوجی چھاونی تھی۔ صحیح، اور ان کا لقب العسکری اس لیے پڑا کیونکہ عسکر کا مطلب ہی فوجی چھاونی یا ملٹری کیمپ ہے۔ بالکل۔ انہوں نے اپنی پوری جوانی اسی فوجی کیمپ کی سخت نگہداشتی میں گزاری۔ اب اگر کوئی بھی عام تاریخ پڑھنے والا اس بات کو دیکھے تو ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہاں بالکل آتا ہے۔ ایک طرف یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے منتخب رہنما ہیں جن کے پاس الہی حفاظت ہے، دوسری طرف وہ اپنے دشمنوں کے ہیڈ کوارٹر کے ایک تہخانے میں قید ہیں۔ صحیح۔ ایک عام ذہن تو یہی سوچے گا نا کہ یہ الہی حفاظت تھوڑی ہے، یہ تو مکمل سیاسی مجبوری اور بے بسی ہے۔ میرا مطلب ہے اگر وہ واقعی رہنما تھے تو فوجی کیمپ میں کیا کر رہے تھے؟ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی عالمی تحریک کے لیڈر کو اس کے دشمن کے بیسمنٹ میں قید کر دیا جائے۔ یہ بہت جائز سوال ہے اور سیکولر یا عام تاریخ نگار اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن اس بظاہر بے بسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا اس وقت کی سیاسی نفسیات کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا، سیاسی نفسیات۔ جی دیکھیں، اگر ہم عباسد خلفاء کی بات کریں، خاص کر المتوکل اور اس کے بعد آنے والے المعتمد کی، تو وہ اس وقت آدھی دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی۔ ماشاءاللہ، آدھی دنیا پر۔ پھر بھی انہیں ان عالموں اور روحانی رہنماؤں سے اتنا ڈر کیوں تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ کیونکہ انہیں کسی دوسری مسلح فوج سے اتنا خوف نہیں تھا جتنا ان کی سماجی طاقت سے تھا۔ یعنی عوام پر ان کے اثر سے ڈرتے تھے۔ بالکل۔ شیعہ طبقہ اس وقت ایک پیرلل لائلٹی نیٹ ورک بن چکا تھا۔ کیلفز یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ان رہنماؤں کی طاقت تلواروں میں نہیں، عوام کے دلوں میں ہے۔ اچھا، یعنی لوگ حکومت کو نہیں، ان کو اپنا اصلی رہنما مانتے تھے۔ ہاں، لوگ کیلف کو ٹیکس دینے کے بجائے اپنی وفاداری امام کے ساتھ جوڑتے تھے، اپنا خمس انہیں دیتے تھے۔ اس لیے انہیں ملٹری کیمپ میں قید رکھنا ان کی کمزوری نہیں بلکہ ان کے اثر و رسوخ اور حکومت کے خوف کی دلیل تھی۔ یہ تو آپ نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا کہ قید کرنا اصل میں ان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اچھا چلو یہ مان لیا کہ حکومت خوفزدہ تھی، لیکن پھر ان کو قید میں رکھ کر حکومت کا مقصد تو پورا ہو رہا تھا نا؟ کس طرح سے پورا ہو رہا تھا؟ یعنی اگر آپ فوجی چھاونی میں قید ہیں تو لوگ باہر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کا آپ سے رابطہ کٹ گیا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں زیدی شیعہ تھے جنہوں نے ہمیشہ ہتھیار اٹھانے اور ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کو لازمی سمجھا۔ جی، زیدی تحریک اس وقت کافی متحرک تھی۔ اور خود امام حسین کی مثال کربلا میں ان کے سامنے موجود تھی۔
جب عوام پر اتنا شدید ظلم ہو رہا تھا تو کیا امام العسکری کی اس خاموشی کو عام تاریخ میں حکومت کے سامنے ہتھیار ڈالنا یعنی پیسیوٹی نہیں سمجھا جائے گا؟ یہ تنقید بالکل ہوتی ہے۔ زیدی علماء نے بھی اس وقت یہی تنقید کی تھی کہ اس خاموشی نے انقلابی جوش کو ٹھنڈا کر دیا۔ ہاں، تو کیا واقعی ایسا نہیں تھا؟ کیا یہ انقلاب سے پیچھے ہٹنا نہیں تھا؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں حکمت اور بغاوت کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ تاریخ میں ہر وقت ہر حال میں تلوار اٹھانا عقل مندی نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ شیعہ علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر امام کا کردار ان کے دور کے حالات کے مطابق تھا۔ اب جیسے امام حسین نے بغاوت کی کیونکہ اس وقت دین کو بچانے کا یہی ایک راستہ بچا تھا، لیکن امام العسکری کے دور میں بغاوت کا نتیجہ کیا ہوتا؟ صرف اور صرف ایک خونخوار قتل عام، یعنی عباسد فوج پوری شیعہ کمیونٹی کو مٹا دیتی۔ مکمل طور پر مٹا دیتی۔ اس لیے کلاسیکل شیعہ علماء اس صورتحال کو تقیہ کہتے ہیں، اور یہ تقیہ صرف ڈر کے مارے سچ چھپانا نہیں تھا۔ تو پھر یہ تقیہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اپنے پیروکاروں کو زندہ رکھنے کی ایک ہائیلی کیلکولیٹڈ حکمت عملی تھی۔ اگر آپ اسے شروعاتی عیسائیوں سے تشبیہ دیں، ارلی کرسچن سے۔ اچھا، ارلی کرسچنز، وہ جو روم میں تھے؟ ہاں، جب روم کی حکومت ان پر ظلم کرتی تھی تو وہ تہہ خانوں میں، جنہیں کیٹاکومز کہتے ہیں، وہاں چلے گئے تھے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں تھی، یہ اپنی تحریک کو انڈر گراؤنڈ لے جانے کا ایک طریقہ تھا۔ سبحان اللہ، یہ کیٹاکومز والی تشبیہ تو واقعی بہت فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ لیکن یہاں میرا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیں۔ ایک قائدی عالم اپنی تحریک کو انڈر گراؤنڈ چلا کیسے سکتا ہے؟ مطلب اگر ان کی زندگی اتنی شدید قید میں گزری کہ باہر کے لوگوں سے براہ راست ملنا تقریباً ناممکن تھا، تو خراسان، کوفہ یا بغداد میں بیٹھے لوگوں تک رہنمائی اور احکامات کیسے پہنچ رہے تھے؟ یہی تو ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے پردے کے پیچھے ایک بے مثال خفیہ نظام قیام کیا جسے وکالہ نیٹ ورک کہتے ہیں۔ وکالہ نیٹ ورک، ماشاءاللہ، میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا لیکن اس کی ڈیٹیلز مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی۔ میں تھوڑا آسان کر کے بتاتی ہوں۔ وکالہ یعنی وکلا یا نمائندوں کا سلسلہ۔ یہ صرف کچھ لوگوں کا گروپ نہیں تھا، یہ ایک پورا انٹیلیجنس اور لاجسٹکس کا ڈھانچہ تھا۔ لیکن ایک فوجی چھاؤنی میں جہاں ترک گارڈز کا ہر وقت پہرا ہے، وہاں سے یہ نمائندے پریکٹیکلی کام کیسے کرتے تھے؟ لیٹرز اندر باہر کیسے جاتے تھے؟ ڈر نہیں لگتا تھا پکڑے جانے کا؟ ڈر تو بالکل تھا، اور اسی لیے یہ بہت دلچسپ عمل تھا۔ وکلا عام عوام یا تاجروں کے بھیس میں سمار آتے تھے۔ تاجروں کے بھیس میں؟ ہاں، مثال کے طور پر کچھ نمائندے جیسے کہ عثمان ابن سعید، وہ روغن فروش یعنی تیل یا گھی بیچنے والوں کا بھیس بدل کر آتے تھے۔ اچھا، گھی بیچنے والے بن کر دربار میں جاتے تھے۔ دربار اور اس چھاؤنی کے علاقے میں وہ اپنے برتنوں کے اندر گھی اور شہد کے نیچے خطوط، خمس کی رقم اور عوام کے سوالات چھپا کر لاتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی تیل کے برتن میں تحریک چل رہی تھی؟ بالکل۔ وہاں سے امام کے جوابات، فتوے اور مکتوبات انہی برتنوں میں چھپا کر واپس باہر نکال لیے جاتے تھے۔ اگر ہم اس کو آج کے دور کی مثال سے سمجھیں تو یہ ایک ماڈرن ڈی سینٹرلائزڈ ریزسٹنس یا پھر کسی بلاک چین نیٹ ورک جیسا تھا۔ ویٹ، بلاک چین نیٹ ورک؟ یہ اینالوجی تھوڑی واضح کریں، بلاک چین کیسے؟ لیکن ڈی سینٹرلائز کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک سینٹرل دفتر باہر موجود نہیں تھا جسے عباسید فوج جا کر سیل کر سکتی۔ اچھا، صحیح۔ عوام اپنا خمس اپنے علاقے کے چھوٹے وکیل کو دیتے، وہ آگے بڑے وکیل کو دیتا، اور آخر میں وہ رقم اور خطوط سمارا پہنچتے۔ اگر فوج خراسان میں کسی ایک نمائندے کو پکڑ بھی لیتی تو باقی کا نیٹ ورک بچا رہتا تھا اور چلتا رہتا تھا۔ یعنی ایک نوٹ گرنے سے پورا نیٹ ورک نہیں گرتا تھا؟ ایگزیکٹلی۔ ماشاءاللہ۔ میرا مطلب ہے بالکل، اس نیٹ ورک کے ذریعے انہوں نے پوری عوام کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا، باوجود اس کے کہ لوگ ان کی شکل تک نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک مکمل اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والی بات ہو گئی۔ یعنی باہر سے جو دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے تحریک کو دبوچ لیا ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اندر ہی اندر کتنا مضبوط نظام بن رہا ہے۔ اور یہی انڈر گراؤنڈ وکالہ نیٹ ورک بعد میں اس مرجعیہ کی بنیاد بنا جس نے آنے والی صدیوں تک شیعہ کمیونٹی کو چلایا۔ ایک سیکنڈ، مرجعیہ کا لفظ آیا ہے۔ جو لوگ اس اہم ورڈ سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے آسان کرتے ہیں۔
کیا اس کا مطلب وہ نظام ہے جہاں آج کے دور میں لوگ کسی بڑے عالم کی تقلید کرتے ہیں اور ان سے دینی مسائل پوچھتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ تو کیا اس عالمی نظام کی شروعات سمالہ کی اس قید سے ہوئی تھی؟ جی، آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں۔ جب امام خود لوگوں سے عام درس و تدریس کے لیے دستیاب نہیں تھے تو انہوں نے عوام کو اپنے وکلاء اور قابل عالموں پر اعتماد کرنا سکھایا۔ صحیح۔ انہوں نے لوگوں کی عادت ڈالی کہ دینی مسائل کے لیے ہر وقت امام کی موجودگی ضروری نہیں، آپ ان نمائندوں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ دراصل امہ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا تھا۔ آنے والے وقت کی تیاری۔ اس سے ہم سیدھا اس واقعے پر آتے ہیں جس نے اس پوری کمیونٹی کی بنیادیں ہلا دیں، یعنی ان کی وفات۔ جی، یہ بہت حساس وقت تھا۔ امام العسکری کی عمر صرف 28 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ شیعہ سورسز یہ کہتے ہیں کہ عباسد خلیفہ المعتمد کے اشارے پر زہر دیا گیا، جبکہ بہت سے سنی اور سیکولر سورسز اسے فطری موت قرار دیتے ہیں۔ بالکل، دونوں روایات موجود ہیں۔ لیکن اصل بحران ان کی وفات کی وجہ نہیں تھا، بلکہ موت کے فوراً بعد کا جو منظر تھا نا، وہ بہت شدید تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ وفات کے بعد ایک شدید قانونی اور سماجی بحران پیدا ہوا۔ ان کی موت کے بعد ان کی جائیداد کو اسلامی قانون کے مطابق ان کی والدہ اور ان کے بھائی جعفر کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ اور یہاں بھائی جعفر نے عوام میں یہ اعلان کر دیا کہ امام کا کوئی بیٹا نہیں ہے نا، اور اب امامت ان کے پاس ہے۔ جعفر نے یہی دعویٰ کیا اور اس دعوے نے ایک عجیب کشمکش پیدا کر دی۔ اب ذرا ٹھہریے اور امیجن کیجئے، سوچئے کہ آپ اس وقت بغداد میں ایک عام پیروکار ہیں، آپ نے سالوں اس وکالہ نیٹ ورک پر اعتماد کیا، اپنا خمس بھیجا۔ اچانک خبر آتی ہے کہ قید میں امام چلے گئے ہیں، اور کوئی خبر نہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اور پھر سمارا کے دربار کے باہر ان کا اپنا سگا بھائی کہہ رہا ہے کہ سلسلہ یہیں ختم، کوئی بیٹا ہی نہیں تھا۔ عوام کے اندر تو ایک شدید پینک اور قیامت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہوگی۔ ان کا پورا روحانی نظام کولیپس کر گیا ہوگا۔ یقیناً۔ تاریخ میں اس کنفیوژن کے دور کو حیرہ یعنی انتشار کا دور کہا جاتا ہے۔ کمیونٹی اچانک سے ٹکڑوں میں بنٹ گئی۔ کتنے ٹکڑوں میں بنٹی تھی اس وقت؟ کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت 14 الگ الگ فرقے بن گئے تھے۔ 14 فرقے؟ اللہ اکبر۔ جی، کچھ لوگ اس بات پر یقین کرنے لگے کہ امام خود واپس آئیں گے، کچھ نے بھائی جعفر کی پیروی شروع کر دی، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، ایک خفیہ بیٹا موجود ہے۔ یہ اس تحریک کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ تو یہاں پر میرا ایک بہت سیریس پش بیک بنتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اسٹرکٹلی پیورلی ہسٹوریکل فیکٹس کو دیکھیں بغیر کسی تھیولوجیکل عقیدے کے لینس سے، جی فرمائیے۔ تو بھائی کا وراثت کلیم کرنا، والدہ کا عدالت سے جائیداد کا حصہ لینا، اور عوام میں 14 فرقوں کا پھیل جانا، یہ ایکسٹرنل اور لیگل فیکٹس اس بات کا بہت کھلا اور ٹھوس ثبوت لگتے ہیں کہ واقعی وہاں کوئی وارث موجود نہیں تھا۔ آپ کی منطق سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ آبجیکٹیولی سوچیں تو آج کا کوئی بھی سیکولر مورخ یا کلاسیکل سنی علماء جیسے ابن تیمیہ یہی نتیجہ نکالیں گے۔ ان کے نزدیک خفیہ بیٹے یعنی امام مہدی کا تصور بعد میں انہی وکالہ نیٹ ورک کے لوگوں نے ایجاد کیا تاکہ عوام تتر بتر نہ ہو جائیں اور خمس کا جو پیسہ آ رہا تھا وہ جمع ہوتا رہے۔ عام تاریخی نگاہ میں یہ بات تو بہت منطقی لگتی ہے۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے اور واقعی تاریخ نگار اسے بالکل اسی لینس سے دیکھتے ہیں۔ سیکولر اور کلاسیکل سنی علماء کے نزدیک جعفر کا دعویٰ اور جائیداد کی تقسیم کوئی سازش نہیں بلکہ ایک عام حقیقت تھی۔ صحیح۔ ان کی منطق واضح ہے کہ اگر بیٹا ہوتا تو اسلامی قانون کے مطابق چاچا کو وراثت مل ہی نہیں سکتی تھی، اور عباسی دربار نے اس وراثت کی تقسیم کو منظوری اسی لیے دی کیونکہ اس سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ بالکل۔ تو پھر شیعہ تحقیق اس کو کیسے جسٹیفائی کرتی ہے؟ شیعہ تحقیق اس واقعے کو ایک بالکل دوسرے زاویے سے دیکھتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ امام العسکری کی طرف سے کیا گیا اعلیٰ ترین تقیہ تھا۔ اعلیٰ ترین تقیہ مطلب جان بوجھ کر اپنی ہی جائیداد اور وراثت کو لٹنے دینا اور اپنے ہی پیروکاروں کو کنفیوژن میں ڈال دینا؟ اس کی کیا لاجک ہوئی؟ اس کی لاجک تھی صرف اور صرف اس بچے کی جان بچانا۔ آپ حالات کو دیکھیں،
عباسد فوج ان کے گھر کی تلاشی لے رہی تھی۔ کیلیفیٹ کو ان کی باقاعدہ خبر مل چکی تھی کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو مہدی کہلائے گا اور ان کی حکومت الٹ دے گا۔ اچھا، یعنی حکومت پہلے سے الرٹ تھی۔ ہاں، تو شیعہ روایات کہتی ہیں کہ بچے کی پیدائش بالکل خفیہ رکھی گئی تھی، یہاں تک کہ بھائی جعفر کو بھی اس راز کا علم نہیں دیا گیا۔ بھائی سے بھی چھپایا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ یا تو وہ اس راز کو سنبھال بھی نہیں سکتے تھے اور جاسوسوں کو بتا دیتے، یا جیسا کہ کچھ شیعہ روایات کہتی ہیں کہ جعفر خود مقام اور جائیداد کی لالچ میں آ گئے تھے۔ روایت کے مطابق یہ راز صرف ان کی پھوپھی حکیمہ اور عثمان ابن سعید جیسے چند انتہائی خاص وکلا جانتے تھے۔ اچھا، باقی سب لا علم تھے۔ جی، اسٹیٹ ایپریٹس یعنی عباسی جاسوس کو مکمل دھوکہ دینے کے لیے جائیداد کی تقسیم کو قبول کر لیا گیا تاکہ دربار تسلی سے بیٹھ جائے کہ کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اٹ ریلی کمز ڈاؤن ٹو دس کہ آپ تاریخ کو کس لینس سے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف یہ نظریہ ہے کہ جو عدالتی کاغذ کہہ رہے ہیں، جو ظاہر ہے وہی سچ ہے، اور دوسری طرف یہ ڈیپ انٹرنل لاجک ہے کہ دشمن کی فوج سے بچانے کے لیے ظاہر کو جان بوجھ کر ایک دھوکہ بنایا گیا۔ دونوں طرف کے دلائل اپنی جگہ مضبوط ہیں۔ ہاں، دونوں نیریٹیوز کی ایک بہت لاجیکل انٹرنل کنسسٹنسی ہے۔ ہم یہاں کسی ایک کو حتمی سچ نہیں کہہ رہے، بلکہ تاریخ کے دونوں رخ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اس حیرہ اور پینک کے بعد کمیونٹی کو بالآخر وکالہ نیٹ ورک نے ہی واپس جوڑا ہوگا۔ بالکل، اس عظیم انتشار کے دور میں انہی خاص وکلا نے آگے بڑھ کر عوام کو تسلی دی اور انہیں متحد کیا۔ کیسے تسلی دی؟ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وارث موجود ہیں اور اب ہم اس کی ہدایت کے مطابق کام کریں گے۔ اس طرح وہ انڈر گراؤنڈ نظام کمیونٹی کو بکھرنے سے بچانے کا سب سے اہم ذریعہ بن گیا۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے کہ کیسے انسٹیٹیوشنز لوگوں کو کرائسس میں بچاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ایک آخری لیکن انتہائی ضروری حصے کی طرف، ان کا علمی اور روحانی ورثہ۔ جی، یہ حصہ بھی بہت اہم ہے۔ اگر ہم پچھلے اماموں کو دیکھیں، مثال کے طور پر امام جعفر الصادق، تو ان کے ہزاروں شاگرد تھے، ہزاروں احادیث اور فتوے ان سے منسوب ہیں۔ لیکن امام العسکری کے علمی ورثے پر نظر ڈالیں تو وہ بظاہر کافی محدود لگتا ہے۔ ان سے ایک کتاب تفسیر العسکری منسوب کی جاتی ہے، ساتھ ہی ان کی زندگی کے بارے میں بہت سی ایسی کہانیاں ملتی ہیں جن میں کرامات یا معجزات کا ذکر ہے۔ ہاں، جیسے جانوروں کی زبان بولنا یا لوگوں کے دلوں کی باتیں پہچان لینا۔ بالکل۔ یہاں پر ایک ایکیڈیمک پھر سے رکتا ہے اور سوال اٹھاتا ہے۔ وہ سوچے گا کہ چونکہ ان کے پاس پبلک میں آ کر دین پھیلانے یا کتابیں لکھنے کا موقع نہیں تھا اور سیاسی طاقت زیرو تھی، تو عقیدت مندوں نے بعد میں ان کے گرد معجزات اور کہانیاں گڑھ لیں تاکہ ان کی عظمت کو برقرار رکھا جا سکے۔ اور اصل سوال تو یہ ہے کہ اگر وہ واقعی اتنے عظیم علمی رہنما تھے تو ان کی تصانیف پچھلے اماموں سے اتنی کم کیوں ہیں؟ یہ سوال تاریخی اعتبار سے بہت وزنی ہے، لیکن یہاں اس دور کے فزیکل کانٹیکسٹ کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ فزیکل کانٹیکسٹ سے آپ کی مراد وہ قید خانہ؟ جی، جہاں آپ ایک فوجی قید خانے میں ہوں اور جاسوسوں کا پہرا اتنا سخت ہو کہ خط پھیلانا بھی موت کو دعوت دینا ہو، وہاں بڑے بڑے کتب خانے یا کتابیں لکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ صحیح بات ہے، جاسوس تو ہر جگہ تھے۔ اگر ان کے پاس ایسی کوئی کتاب ملتی جس میں عقائد یا حکومت کے خلاف کوئی اہم بات ہوتی تو فوراً شاہی عذاب نازل ہو جاتا۔ اور جہاں تک تفسیر العسکری کا تعلق ہے، بہت سے علماء اور تاریخ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ شاید یہ کتاب براہ راست انہوں نے خود نہیں لکھی۔ اچھا، تو پھر کس نے لکھی؟ بعد میں ان کے طلباء نے ان کی تعلیمات اور درس کی بنیاد پر اسے مرتب کیا ہوگا۔ لیکن آپ نے معجزات اور کرامات کی بات کی۔ دیکھیں، روحانی تحریکوں میں ایسی کہانیاں بہت عام ہیں۔ ہر بڑے روحانی رہنما کے ساتھ ایسی عقیدت جڑی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، تاریخ میں بھرا پڑا ہے ایسی کہانیوں سے۔ لیکن اگر ہم ان کا اصل تاریخی طور پر تسلیم شدہ معجزہ دیکھیں تو وہ جانوروں سے بات کرنا نہیں تھا۔ ان کا سب سے بڑا معجزہ ان کا ادارتی یعنی انسٹیٹیوشنل اثر تھا۔ انسٹیٹیوشنل اثر، تھوڑا اس کی تفصیل بتائیں، یہ کیا چیز ہے؟ اس وقت بغداد اور پوری عباسید امپائر میں عقیدے اور عقل کی بہت بڑی بحثیں چل رہی تھیں۔ مثال کے طور پر معتزلہ اور اشاریہ کے درمیان۔
یہ وہ لوگ تھے جو منطق یعنی لاجک اور فلسفے کی بنیاد پر خدا کی ذات اور دین پر بحثیں کرتے تھے۔ صحیح، فلسفی کا بہت عروج تھا اس وقت۔ بالکل، تو امام العسکری نے اپنی قید کے باوجود اپنے خط و کتابات کے ذریعے ایسی منطقی بحثوں کے جوابات دیے جنہوں نے آنے والے وقت کے دوروں کو متاثر کیا۔ انہوں نے اجتہاد کی بنیاد مضبوط کی۔ اجتہاد یعنی نئے مسائل کا منطقی حل نکالنا۔ جی، انہوں نے لوگوں کو سکھا دیا کہ اگر امام موجود نہ بھی ہو تو منطق اور قرآن و حدیث کے اصولوں پر کیسے چلا جائے۔ ان کی تحریریں مقدار میں شاید کم ہوں، لیکن ان کا انٹلیکچول امپیکٹ اتنا گہرا تھا کہ اس نے آنے والی صدیوں کے لیے ایک نیا راستہ تیار کر دیا۔ ماشاءاللہ، یہ پوائنٹ بہت گہرا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی ان ریسٹرکشنز کو ہی اپنا سب سے بڑا اثاثہ بنا لیا۔ جس قید کو عباسید خلفاء ان کی آواز دبانے کے لیے استعمال کر رہے تھے، اسی قید کے اندر انہوں نے ایک ایسا خفیہ اور منطقی سسٹم ڈیزائن کر دیا جسے بعد میں ختم کرنا ناممکن ہو گیا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی تحریک کو زخمی کرنے یا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو حکمران انجانے میں انہیں ایک ایسی علامت بنا دیتے ہیں جو صدیوں تک مٹائی نہیں جا سکتی۔ صحیح۔ المعتمد کو شاید لگتا ہوگا کہ ان کو فوجی چھاونی میں رکھ کے اور وراثت تقسیم کروا کر اس نے اس تحریک کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ انہی دیواروں کے پیچھے سے ایسی پلاننگ ہو رہی ہے جو اس عظیم کیلیفیٹ کے گرنے کے بعد بھی صدیوں تک قائم رہے گی۔ چاہے آپ کسی بھی نقطۂ نظر سے دیکھیں، اس 28 سالہ نوجوان کی استقامت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ ایک نہایتی شخص نے جس طرح اتنی بڑی ریاست کا مقابلہ اپنی خاموشی سے کیا، وہ واقعی تاریخ کا ایک بھی مثال واقعہ ہے۔ واقعی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس سارے جائزے سے۔ اب اس بحث کو ہم یہیں سمیٹنا چاہیں گے۔ جی بالکل۔ اس سے پہلے کہ ہم رخصت ہوں، ذرا اس ایک آخری بات پر اپنا دھیان لے کر جائیں۔ ایک 28 سال کا نوجوان جو اپنی پوری جوانی ایک فوجی چھاونی کی نظر بندی میں گزارتا ہے، جس کے پاس عوام تک پہنچنے کا سیدھا راستہ نہیں، اور جس کی وفات کے بعد اس کا اپنا خاندان اس کے جانشین کے مسئلے پر آپس میں ٹکرا جاتا ہے اور بظاہر اس کی وراثت بکھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عام تاریخ میں ایسی تحریکیں وہیں مٹی میں دفن ہو جانی چاہیے تھیں۔ ایک لیڈر گیا، پیچھے کنفیوژن رہ گئی اور وقت کے ساتھ کہانی ختم۔ لیکن حیران انگیز طور پر انہی کی بنائی ہوئی خفیہ تنظیم اور حکمت عملی نے اسلام کے ایک بڑے حصے کو ایسی شکل دی جو آج تک کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ واقعی تاریخ صرف وہ نہیں جو سامنے نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہے جو پردے کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس سمارا کے ملٹری کیمپ کی چاردیواری کے اندر کچھ ایسا بن رہا تھا جس نے صدیوں کی تاریخ کا رخ موڑ دیا، اور آج ہم اسی تاریخ پر غور کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔